باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں فرض نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں ان کا بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو سلام پھیرتے ہی اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا، یعنی میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ پھر دعا ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تیری طرف سے ہی سلامتی ہے، تو بابرکت ہے اے بزرگی اور عزت والے۔ پھر ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام تعریفات ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی شان والے کو اس کی شان تجھ سے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ پھر ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمۃ ولہ الفضل وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے فضل ہے اور بہترین ثنا تعریف اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہم اسی کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ پھر ایک حدیث میں وظیفہ بتایا گیا ہے کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جس نے یہ الفاظ ہر نماز کے بعد پڑھے اور اس کی غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو جو گناہ اور غلطیاں معاف ہوتی ہیں ان سے مراد جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے توبہ، سچے دل سے توبہ جو ہے وہ شرط ہے اس کے لیے۔ پھر آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کر سکے؟ جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ لوگ اسی کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے،
اسی کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ جس شخص نے آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھا تو اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یہ سورہ بقرہ کی 255 جو نمبر آیت ہے۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سورہ فلق اس کو پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گروہ پہ پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگیں۔ پھر سورہ فلق کا پڑھنے کا ہے، اس کے ساتھ سورہ ناس کا ذکر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ جو کچھ دعائیں اور اذکار ہیں جو فرض نماز کے بعد پڑھنے کی سنت سے جو ہے وہ رہنمائی ملتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔